ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر جلسہ، حکم صاحبان، مہمانان گرامی قدر اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس باوقار اردو تقریری مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے جوانی کی اہمیت اور موجودہ نوجوان نسل۔ کسی بھی قوم و ملت کا نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں ایک نوجوان کو وہی فوقیت حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا یہ عرصہ حیات جسے ہم جوانی کے نام سے جانتے ہیں بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور بڑا ہی پرخطر بھی۔ قیمتی اس لیے کہ اس مرحلے میں ایک نوجوان چاہے تو کامیابی اور کامران کی منازل طے کر سکتا ہے، اور پرخطر اس لیے میں کہوں گی کہ ایک نوجوان کی کیفیت بے لگام گھوڑے کی سی ہوتی ہے۔ دراصل جوانی میں ایک نوجوان کے اندر کئی قوتیں نقطہ عروج پر ہوتی ہے، قوت جسمانی، قوت ارادی اور قوت انفعالی۔ یہ ساری قوتیں نقطہ عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری قوتوں کو صحیح رخ دے دیا جائے، ان قوتوں کی صحیح توزیع، صحیح ارشاد اور صحیح رہنمائی کر دی جائے تو ایک نوجوان صحیح معنوں میں جوان بن جاتا ہے، قوم و ملت کا صحیح معنوں میں خادم بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک نوجوان کی ان قوتوں کو غلط رخ دے دیا جائے، ان قوتوں کا صحیح استعمال نہ ہو تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ معاشرے کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے۔ جوانی نام ہے جولانی کا، جوانی نام ہے شرف روشانہ زندگانی کا، جوانی نام ہے کامیابی و کامرانی کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، ابھرے تو دریا بکھرے تو طوفان، ابھرے تو دریا بکھرے تو طوفان، چٹکے تو گونچا لرزے تو شبنم۔ باوقار سامعین و سامعات، جوانی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان چاہے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ کے مطابق وہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں اپنے سائے کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایک نوجوان ہر اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے اور انقلاب و تبدیلی کے سارے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس جوانی کا صحیح استعمال ہو تو آج بھی کھویا ہوا وقار واپس آ سکتا ہے۔ یہ قوم کے سچے معمار اور مستقبل ہے۔ اگر یہ ضائع و برباد ہو گئے تو گویا سماج کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ باتمکن سامعین و سامعات، آج مجھے کہنے دیں کہ وہ نوجوان جو مستقبل کا معمار ہے، صورتحال یہ ہے کہ آج ہر طرح کی برائی، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی ان میں در آئی ہے۔ ان کے بال، ناخون، پوشاک، رہن سہن، طرز زندگی دیکھیں، اللہ کی پناہ اتنا ناکارہ، شریعت سے دور، مقصد حیات سے بے فکری کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حقیقت میں کون ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، بلکہ زندگی میں عیاشی، موج مستی، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، دکھاوا، فقر و مباحات ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے سماج کے جوانوں کو صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔